السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ 2 روز قبل وزیر آزاد کشمیر نے پریس فاؤنڈیشن کی ایک تقریب سے خطاب کیا ہے۔ بہت سے اہم نکات کو انہوں نے زیر بحث لایا، اس پہ بات کریں گے۔ فرہندہ کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی ہو رہی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ بلدیاتی اور ترقیاتی اداروں میں کرپشن بدعنوانیوں کے حوالے سے آڈٹ رپورٹ کیا کہتی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ جی ہاشمی صاحب بتائیے گا، 2 روز قبل وائس چیئرمین سردار ذوالفقار علی صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ایک بھرپور تقریب تھی اور اس تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے جو ہے بہت سے اہم امور کو، نکات کو اپنی تقریر کا حصہ بنایا، اور اس تقریر میں سب سے جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پہلی بار جو صحافیوں نے خود اپنے آپ کو جو ہے احتساب کے لیے پیش کیا، جسے پرائم منسٹر نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب۔ آزاد جموں کشمیر پریس فاؤنڈیشن کے نومنتخب وائس چیئرمین سردار ذوالفقار علی صاحب نے جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے، اور آپ کے لیے بھی مبارکباد ہے کہ آپ کی کاوشوں سے سردار ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ طویل جدوجہد کے بعد جو ہے نا وہ پریس فاؤنڈیشن کا وقار بحال کرنے کے لیے دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ گئے ہیں، اور ان کا انتخاب جو ہے نا وہ آزاد کشمیر بھر کے صحافی کے لیے ایک اچھا پیغام ہے، اور اسی پیغام کی جو اچھائی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سردار ذوالفقار صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے صحافیوں کے ساتھ، ادارے کے ساتھ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے حلف لینے کی جو دعوت دی گئی تھی ان کو، اس کو قبول کیا، اور نہ صرف قبول کیا بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس تقریب کا اہتمام کیا، اور میزبان بنے وزیر اعظم صاحب خود۔ اور اس تقریب میں صحافیوں کے علاوہ کابینہ کے اراکین اور شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ شرکت کی، اور وزیر اعظم صاحب کا خطاب جو تھا وہ اہمیت کا عمل تھا، لیکن اس سے پہلے جو صحافیوں نے خطاب کیے ان پر بھی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے مظفر آباد کے انتہائی متحرک اور باوقار اور کریڈیبل صحافی طارق نقائش صاحب کے ساتھ سید آفاق حسین شاہ صاحب اور آصف رضا بیر صاحب کے خطاب جو ہیں اس میں صحافیوں کے مسائل اور صحافیوں کی جو خود احتسابی ہے اس کے حوالے سے، اور جو دیگر معاملات ہیں ان پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ خصوصاً طارق نقائش صاحب نے جن معاملات کی نشاندہی کی تھی وزیر اعظم صاحب نے، وہ ان کا بھرپور نوٹس لیا اور جواب بھی دیا اس کا، اور آصف رضا بیر صاحب کی باتوں کا بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مثبت جواب دیا۔ شاہ صاحب نے تو تعارفی خطاب کیا تھا، شاہ صاحب کی خطاب میں مطالبات نہیں تھے، اور سردار ذوالفقار صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی انتہائی متوازن گفتگو تھی۔ تو وزیر اعظم صاحب کا جو خطاب ہے اس میں 3 اہم نکات تھے، اس کو 3 حصوں میں اگر ہم تقسیم کریں تو اس کا پہلا حصہ جو تھا وہ صحافیوں کے حوالے سے، پریس فاؤنڈیشن کے ادارے کے حوالے سے تھا، دوسرا حصہ جو ہے وہ صحافیوں کے کردار کے حوالے سے تھا، اور تیسرا وزیر اعظم صاحب کا جو خطاب ہے وہ حسب روایت اپنے مخالفین اور اپنی گورننس اور دیگر سیاسی معاملات پر انہوں نے کھل کر بات کی۔ ظاہر ہے صحافیوں کا پروگرام ہو اور اس میں کوئی سیاسی بات نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، تو اس لحاظ سے یہ جو خطاب ہے وزیر اعظم صاحب کا اس پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس میں بہت سارا ایجنڈا موجود تھا، بہت سارے نکات موجود تھے۔ ایک تو یہ بات آپ نے جو کیا کہ صحافیوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے، تو آزاد کشمیر کیا پاکستان، دنیا بھر میں جو کریڈیبل صحافی ہوتے ہیں، جو عامل صحافی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے قابل احتساب سمجھتے ہیں، قانون کے سامنے قابل احتساب رکھتے ہیں۔ قانون جو ہے وہ اس کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، صحافیوں کی بھی حدود قیود ہیں، دیگر جو طبقات ہیں خصوصاً سیاستدان جو ہیں وہ بھی ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک حد ہے، اختیارات کے استعمال کی حد ہے، ان کا احتساب الیکشن کے ذریعے عوام کرتے ہیں۔ تو صحافی جو ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر مثبت صحافت، جس میں تنقید جو ہے وہ اس کی گنجائش ہوتی ہے، تنقید کا مطلب کسی کی کردار کشی نہیں ہوتا بلکہ اصلاح کی نیت سے، بہتری کی نیت سے تنقید کی جاتی ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے ساری باتیں تسلیم بھی کی اور مشورہ دیا کہ جو بہتری لانے کے لیے قانون سازی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ تجویز لائیں،
اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے جی کہ آپ قانون سازی کے لیے اپنی تجاویز دیں. آنرشپ آپ خود قبول کریں، پرائم منسٹر نے کہا ہے، ٹھیک بات کی. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کہ اس پہلو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اتنی خطیر رقم کا اضافہ کیا ہے 50 لاکھ کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ سردار ذوالفقار علی جو ہے وہ ایک دیانتدار شخصیت ہے، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے 50 لاکھ روپے کی خطیر رقم کا اضافہ کیا ہے. خوش آئند نہیں ہے یہ؟ پریس فاؤنڈیشن کے جو معاملات ہیں وہ حکومت کی گرانٹ پر ہی چلتے ہیں، اور اب تک حکومت نے جتنی بھی گرانٹ دی ہے وہ امانت کے طور پر جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں محفوظ ہے، اور اس کو محفوظ رکھنے میں بنیادی کردار سردار ذوالفقار صاحب کا ہی ہے. اور صرف سردار ذوالفقار صاحب کو کریڈٹ دینا جو ہے نا وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ہو جائے گی بات، چونکہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنے کا اختیار جو ہے وہ عدلیہ کو ہے، چونکہ چیئرمین آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج ہوتے ہیں اور ان کی منظوری سے اخراجات عمل میں لائے جاتے ہیں، اور پریس فاؤنڈیشن میں کمیٹیاں ہیں، کمیٹیوں کے ذریعے کام ہوتا ہے. تو یہ بات ہم سب کے لیے خوش آئند ہے جی کہ سردار ذوالفقار صاحب کی مالی جو دیانت ہے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا. اور یہ ایک صحافی پر جو ہے نا اس طرح کا اعتماد، اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی جانب سے جو بذات خود جو ہے نا جو کیڑے نکالنے کے ماہر ہیں، جو پیسوں کے معاملے میں وہ خود کنجوس ترین وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پریس فاؤنڈیشن کے لیے مزید 50 لاکھ روپے کی گرانٹ جو ہے نا وہ دینے کا اعلان کیا ہے. صرف یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے وسائل میں اضافہ کر رہے ہیں، اور پریس فاؤنڈیشن کے دفاتر کے لیے انہوں نے مظفر آباد شہر کے اندر جو ہے وہ دفتر بنانے کے لیے زمین کی فراہمی کے احکامات جو ہے نا وہ کمشنر مظفر آباد کو جاری کر دیے ہیں. اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ کمشنر صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے احکامات کو سنجیدہ لیتے ہوئے ان پر فوری عمل درآمد کی کوشش کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے جو صحافیوں کی اموات کی صورت میں جو گرانٹ ہے وہ 4 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کرنے کی تجویز دی، چونکہ یہ تو ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کے فنڈ سے دینے ہوتے ہیں، تو اس میں وزیر اعظم صاحب کا کوئی کردار نہیں، لیکن انہوں نے گرانٹ بڑھائی ہے تو پھر ان کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں اس بات پر. صحیح ہے. اچھا ہاشمی صاحب، اس تقریر کے دوران پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بڑی دلچسپ بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی پریس فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس ہیں، اس کے باوجود آڈٹ کا مطالبہ جو آیا ہے اس سے لگتا ہے آپ کا کوئی بھائی جو ہے کوئی واردات ڈال گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں جی، آڈٹ تو صرف پریس فاؤنڈیشن نہیں بلکہ ہر سرکاری و نیم سرکاری ادارے کا ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے. اور پریس فاؤنڈیشن میں پچھلے 2 سال کے دوران کیا ہوتا رہا یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. ہم الزامات عائد کر دیتے ہیں دوسروں کو پر کہ یہ وہ بددیانتی کر گیا ہے یا اختیارات کا ناجائز استعمال کر گیا ہے. تو آڈٹ جو ہے نا وہ ناگزیر ضرورت ہے، آئینی ضرورت ہے. پریس فاؤنڈیشن کا آڈٹ ہر صورت ہونا چاہیے. اور جب وزیر اعظم صاحب نے سیکرٹری اطلاعات کو احکامات جاری کیے ہیں جی کہ آڈٹ کروائیں، تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، کوئی بددیانتی نہیں کیا ہے، کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا ہے، کوئی پیسہ غلط استعمال نہیں کیا ہے، کوئی مراد غیر قانونی طور پر نہیں لی ہیں، تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مثال بنتے ہیں معاملات. آپ نے پریس کلب میں آپ رہے ہیں، آپ آڈٹ کرواتے رہے ہیں، تارن قائد صاحب نے بھی آڈٹ کروایا، نثار آتش صاحب نے بھی اپنے دور کا آڈٹ کروایا. تو پریس فاؤنڈیشن چونکہ قانون ساز اسمبلی کے ایکٹ کے تحت ہے، اسمبلی کے ایکٹ کے تحت بننے والے تمام ادارے جو ہیں وہ قابل احتساب ہوتے ہیں. آڈٹ ان کا ہوتا ہے اور آڈٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تاہم یہ بات کہنا کہ کوئی واردات ڈال گیا ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اور وہ جو لوگ جو صحافتی سیاست کرتے ہیں انہیں اپنے عمل اور کردار پر نظر ثانی کی ضرورت ہے ان کی. آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، برٹش جو خاتون تھی فرخندہ رحمان، ان کے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ اور پلندری کی ایک اور خاتون انصاف کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں، وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. اور بمبر میں ایک پولیس افیسر کے ہاتھوں دوشیزہ کا جو قتل ہوا ہے، اس سارے امور پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. یہ فرخندہ رحمان کیس جو ہے اس کے حوالے سے میرپور میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے ہیں اور مطالبہ کیا گیا ہے جی کہ تحقیقات غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کے ذریعے جو ہے نا اس معاملے کے جو ملوث ملزم ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور پولیس اور انتظامیہ اور حکومت نے مظاہرین کو یقین دہانی کروائی ہے، تحریری یقین دہانی ہوئی ہے جی کہ پولیس غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کرے گی، جس کے بعد مظاہرین جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اور یہ میرپور کے تاریخ کا ایک منفرد اور انتہائی اہمیت کا عمل احتجاج تھا، جس میں سینکڑوں خواتین بھی شریک تھیں. جب چونکہ معاملہ خاتون کا ہے تو اس فرخندہ رحمان کیس کو دیکھتے ہوئے
پلندری کی خاتون بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. یہ میڈیا میں اس کے حوالے سے خبریں چلتی رہی ہیں جی کہ پلندری میں تعینات ایک ڈی ایس پی صاحب جو ہیں انہوں نے خاتون کو ایک پولیس اہلکار کے ذریعے جو ہے وہ ہراساں کیا, اس کو گرفتار بھی رکھا گیا, اس کے خلاف مقدمے بھی بنائے گئے. وہ معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچا ہوا ہے. تو وہ خاتون بھی اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. پلندری جیسے علاقے میں, پلندری کا علاقہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ روایت پسند علاقہ ہے. وہاں اس بارے سے سینسٹیو ہے تھوڑا سا. یہ اس طرح کی سوچ جو ہے نا وہاں ممکن نہیں ہوتی ہے کہ ایک سودن خاتون کے ساتھ جو ہے کوئی پولیس اہلکار جو ہے وہ اس کو انتقام کا نشانہ بنائے اور ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے اس کو بلا وجہ تنگ کرے. یہ معاملہ بھی پلندری کی خاتون والا جو معاملہ ہے, اس معاملے میں بھی انسپیکٹر جنرل پولیس کو انکوائری کرنی چاہیے. وہ خاتون بار بار جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے. سوشل میڈیا پر اس کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہے, جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مظفر آباد کا پتہ نہیں تھا, تو مجھے بتایا گیا جی کہ راولپنڈی سے گاڑی پر بیٹھیں گی تو آپ کو گاڑی وہاں جو ہے نا وہ سیکریٹریٹ کے گیٹ پر اتارے گی, وہاں پھر پولیس کا نمائندہ جو ہے آپ کو وہاں سے ریسیو کرے گا. تو ایسا ہی ہوا. ایک وہ پنڈی سے مظفر آباد آئی اور مظفر آباد میں اس کو سی پی او کے سے ایک خاتون آئی اور انہوں نے اس کو ریسیو کر کے انسپیکٹر جنرل پولیس سے ملاقات کروائی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی غیر جانبدار اور شفاف. اور اس کے ساتھ ایک معاملہ ہے بمبر میں, ایک حاضر سروس پولیس سب انسپیکٹر نے ایک خاتون کو چند ماہ پہلے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر, یہ معاملہ میڈیا کی زینت بنا تھا ہاشمی صاحب جی یہ معاملہ دبا دیا گیا تھا. اس خاتون کو قتل کیا پولیس سب انسپیکٹر نے اپنے گھر کے اندر. اس کے گھر والوں کو بھی پتا تھا کہ اس خاتون کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں. وہ خاتون صرف یہ مطالبہ کر رہی تھی جی کہ آپ نے مجھے جنسی ہوس کا نشانہ بناتے رہے طویل عرصہ, اب میرے ساتھ شادی کریں. تو پولیس کے افیسر نے جو شادی کے بجائے جو ہے اس کو اپنے گھر بلا کر اس کو قتل کر دیا. اب اس معاملے میں جو ہے نا انتہائی حساسیت یہ ہے کہ وہ جو پولیس والا جس نے قتل کیا تھا اس کو گرفتار کیا گیا اور اس پر مقدمہ چلا, لیکن اس کی جو شادی ہونی تھی وہ ایک اعلیٰ پولیس افسر کی بیٹی سے ہونی تھی. اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا پولیس والوں نے اپنی عزت کا مسئلہ بنایا اور اس کو فوری طور پر جو ہے نا وہ دباؤ ڈال کر راجنامہ کروا دیا گیا. اب ایک قاتل جس نے ایک معصوم خاتون کو قتل کیا, اس کے قاتل کو قانون نے تفویض دے دیا بعد میں کہ راجنامہ ہو گیا. اصولی طور پر اس کو پولیس کی محکمے میں نہیں ہونا چاہیے. اس قاتل پولیس ملازم کو, جب جس نے خود یہ تسلیم کیا کہ میں نے قتل کیا ہے اور قتل بھی بے گناہ خاتون کو کیا ہے, اور وہ اپنے اختیارات اور اپنی اثر رسوخ کا فائدہ اٹھا کر ملازمت پر بحال ہے. جب قاتل پولیس کے اندر ہوں گے تو پھر لوگوں کو کیسے انصاف ملے گا؟ یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک واقعات ہیں ہاشمی صاحب. یقیناً جو پولیس ذمہ داران ہیں یقیناً اس کو ان کا نوٹس لینا چاہیے. سر ان سارے واقعات نے پولیس کا کردار جو ہے نا وہ مشکوک بنا دیا ہے. انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے نا وہ آزاد کشمیر پولیس کو کالی بیڑیوں سے پاک کر سکتے ہیں ان واقعات کی آڑ میں. صحیح بات ہے, اور اس کا تدارک کے لیے یقینی طور پہ ان کو جو ہے سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں ہاشمی صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو انتخابی عمل قریب آتا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی تنظیم سازی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. یہ تنظیم سازی انہیں کیا فائدہ دے گی؟ سہیل صاحب 2 دن پہلے ہم نے یہاں بیٹھ کر یہ پروگرام کیا تھا جی کہ آزاد کشمیر کی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, عام انتخابات سے پہلے ان کی قیادت جو ہے وہ تبدیل ہونے کے امکانات ہیں. تو یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ذیلی سطح کی تمام تنظیمیں تحلیل کر کے اثر نو ان کی تنظیم سازی کا فیصلہ کیا اور کمیٹیاں ذیلی سطح پر بنا دی گئی ہیں. یوتھ کی تنظیم سازی کے لیے بھی کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور یہ جو اضلاع میں تنظیمیں بنیں گی یہ الیکٹورل کالج یا مرکز کی تنظیم کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ضلع کی تنظیمیں بن جائیں گی, ونگز کی تنظیمیں سازی ہو جائے گی, تو پھر وہ الیکٹورل کالج مکمل ہونے کے بعد مرکزی تنظیم جو ہے وہ بنے گی. ہمارے ہاں جو ہے نا یہ نامزدگیاں ہوتی ہیں اوپر سے, تو ان کو پھر جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. یہ جو مقامی تنظیمیں ہیں انہوں نے ان کو اعتماد کا ووٹ دینا ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے بر وقت جو ہے نا یہ فیصلہ کر کے آنے والے الیکشن سے پہلے ایک مضبوط اور متحرک تنظیم تک لے جانے کی کوشش کی ہے. یہ خوش آئند ہے, اور آئندہ آپ دیکھتے جائیں مسلم لیگ نون کب تک جو ہے نا وہ اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے یہ قدم اٹھاتی ہے. مسلم لیگ نون میں اب تک جو ہے نا وہ نامزدگیاں ہی ہوئی ہیں, مرکز سے لے کر ضلع تک تمام نامزدگیاں ہوئی ہیں. نامزدگیاں جو ہیں وہ ان کو پھر جو ہے نا ایک اس دائرے سے اس پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے. اس کو گزارنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جماعت کے اندر انتخاب ہو گئے, اور جو قیادت ہے وہ انتخاب کے ذریعے منتخب ہوئی ہے. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب, اسی سے جڑا میرا سوال ہے کہ یہ جو حکومت میں شامل تحریک انصاف کے منحرف
جو ارکان ہیں یہ اپنا مستقبل کس جماعت سے جڑنے جا رہے ہیں؟ تحریک انصاف اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے. ان کے اکاؤنٹس کا ایک ایشو ہے. ابھی تک وہ اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات جو انہوں نے فراہم کی ہیں ان میں جو اعتراضات تھے وہ اعتراضات داخل نہیں کر سکے, جس وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ غیر رجسٹرڈ جماعت ہے. اور جو میں آگے کی بات نہیں کر رہا, کی بات کر رہا ہوں, لوگ ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں اس وقت جو حکومت میں شامل ہیں, جو وزراء ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. جو رجسٹرڈ پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ کر آئے تھے, اب وہ جو ہے نا وہ آئندہ انتخاب کے لیے کس پارٹی میں جائیں گے. تحریک انصاف کے 22 منتخب ممبران اسمبلی جو ہیں انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, اور ان میں سے جو اکثریت ہے وہ اپنے مستقبل کے لائے عمل کے تعین کے حوالے سے پہلے پر امید تھی کہ نئی کوئی سیاسی جماعت بنے گی تو اس میں چلے جائیں گے. اب نئی سیاسی جماعت کا جو معاملہ تھا وہ زیر التوا ہو گیا ہے. تو ایسا لگتا ہے جی کہ ان منتخب ممبران اسمبلی کی جو اکثریت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون میں شامل ہوگی. پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ گنجائش ہے, مسلم لیگ نون کے پاس کم گنجائش ہے. تو ان ممبران اسمبلی کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے آئندہ الیکشن کس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑنا ہے, اور بر وقت فیصلہ کریں گے تو ٹکٹ کے حصول میں آسانی رہے گی. بصورت دیگر ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے نا انہیں اسمبلی سے باہر رہنا پڑ سکتا ہے. اچھا عاشق صاحب, یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر بھر میں بلدیاتی اور ترقیاتی اداروں کے حوالے سے کرپشن کی جو بدعنوانی جو کہانیاں ہیں زبان زد عام ہیں, اس حوالے سے آڈٹ رپورٹ آپ نے بریک کی ہے, ہمارے ناظرین کو اس کی تفصیلات بتائیے گا. سہیل صاحب, تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے کو جو حکومت فنڈز فراہم کرتی ہے ان کے استعمال کے حوالے سے جو ہے نا وقتاً فوقتاً آڈٹ ہوتا رہتا ہے. اور یہ تقریباً 11 نیم سرکاری اداروں کا جو آڈٹ ہوا ہے اس کی رپورٹ قانون ساز اسمبلی کے اندر پیش کی گئی ہے. بڑی افسوسناک بات ہے جی کہ یہ جو اسمبلی کے اندر آڈٹ رپورٹس پیش کی جاتی ہیں وہ بحث کے لیے پیش کی جاتی ہیں, اور کوئی ممبر اسمبلی جو ہے وہ ان آڈٹ رپورٹس کو دیکھتا تک نہیں. اصولی طور پر تو دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں مالی بدعنوانی ہوئی ہے, اختیارات کا کہاں ناجائز استعمال ہوا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ جو ترقیاتی ادارے ہیں آزاد کشمیر کے, جن میں مظفر آباد کا ترقیاتی ادارہ بھی ہے, میرپور کا ترقیاتی ادارہ, یہ 2 بڑے ادارے ہیں, یہاں کروڑوں روپے کی کرپشن ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. اس قدر زیادہ ہے کہ اب اسمبلی کے اندر کئی دفعہ اس پر سوالات اٹھے ہیں, بات چیت ہوئی ہے, انکوائری کے لیے کمیٹیاں بنی ہیں. یہ معاملہ احتساب بیورو میں بھی گیا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جو ہے وہ پلاٹ جو الاٹی ہیں ان کو ابھی تک قبضے نہیں ملے ہیں طویل عرصہ گزرنے کے باوجود, لیکن احتساب بیورو کو بھی کام کرنے نہیں دیا گیا تھا. اب تو غیر فعال ہے احتساب بیورو, اور ترقیاتی ادارے جو ہیں وہ کسی احتساب کے لیے, کسی جوابدہی کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو بلدیاتی ادارے ہیں, بلدیاتی اداروں میں الیکشن سے پہلے کی یہ آڈٹ رپورٹ ہے 2020-21 کی. 2021 تک جو ہے نا وہاں بھی یہ ہے کہ گرانٹ کے ذریعے, حکومت کی گرانٹ کے ذریعے یہ ادارے چلتے رہے ہیں, تو وہاں بھی اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے بہت بڑے پیمانے پر. تو اب جو ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان اداروں میں جو بدعنوانی اور بد نظامی اور اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہے. تو جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ نشاندہی کرتی ہے. اصولی طور پر حکومت پابند ہے کہ آڈٹ رپورٹ میں جو نشاندہی کی گئی ہے اس کی روشنی میں تعدیبی کارروائی کی جائے ذمہ داران کے خلاف. جو ذمہ داران ہیں, جو ڈی ڈی اوز ہوتے ہیں یا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہوتے ہیں, ان کو ان کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیوں کیا, کس کے کہنے پر کیا اور کس کے لیے کیا. بلدیاتی اداروں میں جو ہے نا یہ روایت عام ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کی. پیسے جو ہے وہ ایسی جگہوں پر خرچ کیے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے جی کہ چائے کے کپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ 50-100 روپے کے بجائے جو ہے نا 400-500 روپے کے کپ کلیم کرتے ہیں. تقریبات کے نام پر پیسے کھائے جاتے ہیں, گاڑیوں کی مرمتی کے نام پر پیسے کھائے جاتے ہیں, اور ڈیزل پیٹرول کے نام پر بھی جو ہے وہ فرضی بلات مرتب کیے جاتے ہیں. کس سے واردات ڈالی جاتی ہے. یہ جو بلدیاتی اور ترقیاتی ادارے ہیں ان کے اندر اس طرح کے معاملات معمول کی کارروائی ہے, لیکن کوئی پوچھتا نہیں. یہ پریشانی اس بات کی ہے جی کہ پوچھنا چاہیے. آپ آڈٹ کروا رہے ہیں تو آڈٹ کی رپورٹ جب اسمبلی میں آ گئی ہے تو اسمبلی میں جو چیز پیش ہو جاتی ہے پھر اس پر کارروائی ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا گزشتہ 22 ماہ سے وجود نہیں ہے. موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب جب وہ اسپیکر تھے تو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے خود چیئرمین تھے. جب یہ وزیر اعظم بن گئے تو اس کے بعد ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنی ہے. جو ان بلدیاتی ترقیاتی اور دیگر اداروں میں تمام جو آڈٹ رپورٹس ہیں زیر التوا ہیں, آڈٹ پیراگراف جو ہیں وہ زیر التوا ہونے کی وجہ سے کئی ملازمین کی جو وہ NOC رکے ہوئے ہیں. تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب ہاشمی صاحب. یقیناً یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو قیام ہے یہ بہت زیادہ ناگزیر ہے. ناظرین, اگلے پروگرام میں نئے سوالات, نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.